لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله قوم الظالمين. وقاله الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. عزیزو، آپ نے ایک بہترین کم وقت میں اچھی مجلس سماپت کر لی. بس بڑے بھائی نے جو پڑھ دیا وہ مجلس، میں تبرکاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا منتظر مہدی ابن محمد مسلم، طاہرہ کربلائی بنت ابرار حسین، مریم بانو بنت تقی حسین، علامہ شبیر حسن نجفی، مولانا صدیق حسن صاحب کی روح اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. صلی علی محمد اللهم صل وسلم. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، نبی کریم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے یہاں کچھ ذات مقدس ایسی بھی موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم صرف مصائبوں میں سنتے ہیں، جیسے جناب سکینہ، جیسے مولا عباس، جناب علی اصغر، جناب قاسم، جبکہ ان کے بھی فضائل کم نہیں ہیں. ہر ایک اپنی فضیلت کے منزلت میں ایک سے آگے ہے. نہ کوئی کسی اپنے منزل میں کم ہے، نہ کوئی پیچھے ہے. کہا لیکن بس تذکرہ ان کا ہم صرف مصائبوں میں سنتے ہیں. چھٹے امام سے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام، آپ ہمیں بتائیں، جب ہم آپ کے چاہنے والے، جب ہم لوگ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی مجلس کرتے ہیں یا کوئی بھی محفل کرتے ہیں، وہاں پہ امام علی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، بذکر علی ابن ابی طالب. کہا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں، جب معصومین بیٹھتے ہیں، جب امام بیٹھتے ہیں تو آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ تو چھوٹے امام فرماتے ہیں جب ہم اہل بیت بیٹھتے ہیں تو اپنے جد حضرت عباس کا ذکر کرتے ہیں. کہا اپنے جد حضرت عباس کا ذکر کرتے ہیں. عزیزوں، میں مولا عباس کی سوانح حیات نہیں پڑھوں گا، سوانح حیات نہیں پڑھنا. سوانح حیات پڑھنے کا مطلب کہ ان کے دادی حال کا بھی تذکرہ کریں، نانی حال کا بھی تذکرہ کریں، ان کی پوری زندگی کا تذکرہ کریں.
لیکن کچھ چیزوں کو بیان کروں گا میں. کہا ننیحال اور ددیحال کا 2-3 جملے, باقی مولا عباس کی کچھ فضیلت, مولا عباس کا کچھ علم, مولا عباس کی کچھ وفا, مولا عباس کی کچھ شجاعت. عزیزو کہتے ہیں مولا عباس بہت شجاع تھے. نہیں عزیزو, شجاع مولا عباس کے لیے زیب نہیں دیتا, شجاع تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ بہت بہادر ہے, یہ بہت اچھے ہیں, یہ بہت طاقتور ہیں. کہا مولا عباس کے لیے کیا کہا جائے؟ کہا مولا عباس کو جو امام نے کہا, معصومین نے کہا وہ شجاع نہیں ہے بلکہ اشجاع ہے. عزیزو, جو شجاعوں میں بھی شجاع ترین ہو اسے عباس کہتے ہیں. زندہ آباد. یا علی یا علی. عزیزو کہا شجاع مولا عباس کی فضیلت میں, شان میں نہ کافی لفظ ہے. کہا با وفا کہتے ہیں, وفادار کہتے ہیں. کہا وفادار مولا عباس نہیں عزیزو, وفادار ہمارے اور آپ کے لیے ہے, ہم وفادار بنے. مولا عباس وفادار نہیں ہے, مولا عباس عین وفا ہے. عزیزو وفادار ہمارے اور آپ کے لیے ہے, وفادار مولا عباس نہیں ہے. ارے جن کی وفاؤں کا چرچا سلطان اپنے قصر میں کریں, جس کی وفاؤں کا چرچا پہاڑ اپنی چوٹیوں پہ کرے, اسے عباس کہتے ہیں. کہا اے عباس کے پرچم کو اٹھانے والوں, عباس کا پرچم اٹھانا کمال نہیں ہے بلکہ بھائی کے ساتھ باوفا بن جانا کمال ہے. کہا لوگ 2 فٹ کا علم, 5 فٹ کا علم, 100 فٹ کا علم, 120 فٹ کا علم اٹھاتے ہیں. کہا علم اٹھانا کمال نہیں ہے, باوفا بن جانا کمال ہے. کہا امام علی. عزیزو لوگ کہتے ہیں مولا عباس کی خواہشوں کا نام, امام علی کی خواہشوں کا نام عباس تھا. نہیں عزیزو, خواہش تو اس کے یہاں اس کے لیے کی جاتی ہے جو ہمیں ملے نا. عزیزو امام علی نے اپنا جانشین, تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹ کے دیکھیں, سنہرے اوراق کو میں لپٹے ہوئے الفاظ کو پڑھیں, کسی بھی کتاب میں یا تاریخ میں امام علی نے حسنین کو اپنا وارث یا جانشین نہیں کہا ہے. اگر کسی شخص کو کہا ہے تو وہ حضرت ابوالفضل عباس ہیں. کہا عباس میرے وارث ہیں, عباس میرے جانشین ہیں. کہا جب جنگ صفین ہوئی تو امام کائنات نے کہا اب وہ جنگ میں جائے گا جو میرا وارث ہوگا, جو میرا جانشین ہوگا. ایک مرتبہ سارے اصحاب چاہنے والے سارے لوگ ایک مرتبہ حسنین کی طرف دیکھنے لگے. کہا اب تو حسنین جائیں گے, یا امام حسن جائیں گے یا امام حسین جائیں گے. ایک مرتبہ امام علی نے کہا نہیں, حسنین میرے وارث نہیں ہیں. کہا آپ کے وارث کیسے نہیں ہیں؟ کہا جب مباہلے میں پروردگار عالم نے آیت نازل کی, ابناکم کہا تھا, کہا اس دن سے یہ محمد کے وارث ہو گئے ہیں, یہ محمد کے وارث ہیں. حسن اور حسین میرے وارث نہیں ہے, میرا وارث عباس ہے, میرا جانشین عباس ہے. عزیزو دیکھیں, اب امام علی نے اپنے امامے کو مولا عباس کے سر پہ رکھا ہے. ایک صحابی نے امام علی کے امامے کو سر پہ رکھا تھا. کہا مولا مجھے چکر آنے لگا, مولا میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. امامے کو سر پہ رکھتے ہی اس کا سر کام کرنے نہیں لگا, وہ بے ہوش ہونے لگا. وہ امامہ اٹھا کر امام علی نے مولا عباس کے سر پہ رکھا. امام نے اپنی زرہ پہنائی, قبا پہنائی اور تلوار دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ صفین میں سارے جتنے بھی اسلام کے لشکر میں تھے سب زخمی تھے. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا تھا, کسی کا سر پھوٹ گیا تھا, سب کے سب زخمی تھے. مالک اشتر آنے کے بعد کہتے ہیں مولا جنگ کو روک لینی چاہیے, ابھی جنگ نہ کریں, کم از کم 1-2 دن کی مہلت لیں تاکہ سپاہی تیار ہو جائیں, جنگ کرنے کی حالت میں آ جائیں. مرتبہ امام علی کہتے نہیں ہم جنگ کو نہیں روکیں گے,
بلکہ ہم جنگ پہ اسے بھیجیں گے جو کردار میں علی ہے، جو رفتار میں علی ہے، جو شجاعت میں علی ہے، جو علم میں علی ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ کہا ہم عباس کو جنگ میں بھیجیں گے۔ اب عزیزو عالم یہ ہے کہ عباس کی آنکھوں پہ، عباس کے سر پہ، عباس کے چہرے پہ نقاب ڈالا گیا۔ نقاب ڈال کے علی کے رہوار پہ عباس کو سوار کیا گیا۔ تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ جو عدو کی فوج تھی، جو دشمنان اسلام تھے، وہ لوگ عباس کی جنگ کو یہ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ آج علی بہت غضب و غیظ میں آئے ہیں، آج علی بہت غصے میں آئے ہیں۔ کیوں غصے میں آئے ہیں؟ کیونکہ ان کی فوج زخمی ہو گئی ہے، ان کی فوج میں کوئی لڑنے والا موجود نہیں ہے۔ آج علی حملہ ایسے کر رہے ہیں جیسے علی ہواؤں میں بات کر رہے ہیں، ذوالفقار ایسے چل رہی ہے جیسے کئی ہزار رفتار سے چل رہی ہو، جو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلنے والی فضاؤں میں سروں کو اڑا رہی تھی۔ حیران ہو گئی لعین کی فوج، اے علی آخر چاہتے کیا ہو؟ اس طریقے سے کیوں جنگ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ لعین کی فوج بھاگی، بھاگنے کے بعد اپنے مالک، اپنے خلیفہ سے جا کے کہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس لشکر کی کمی ہے، لشکر بھاگ رہا ہے علی کا غیظ و غضب دیکھ کے، علی کو دیکھ کے لشکر بھاگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس ٹائم کا، اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان جسے 100 آدمی کے برابر سمجھا جا رہا تھا، وہ امام علی سے اس کو کہا کہ تم جاؤ علی سے جنگ کرو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، تو اس نے کہا نہیں، میں کہاں اور علی کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر اس نے اپنی شجاعت کو بیان کیا۔ کہا مجھ جیسا آدمی جو 100 آدمی کے برابر ہے، میں علی سے لڑنے جاؤں؟ کہا اس علی کے لیے میرے بیٹے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی 7 اولادوں کو بھیجنا شروع کیا۔ کہا پہلی اولاد گئی، مولا عباس نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ دوسری اولاد آئی، مولا عباس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ تیسری اولاد آئی، مولا عباس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہاں تک 7 اولاد ہوئی، واصل جہنم ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ عرب کا مشہور جو 100 پہلوانوں کے برابر تھا، وہ پہلوان میدان میں آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے علی میں بہت دن سے دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں قتل کروں، تمہیں مار دوں، آج موقع ملا ہے، میں 7 بیٹوں کا بدلہ بھی لوں گا اور تمہیں مار بھی دوں گا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا رکو، ٹھہرو، ہم اہل بیت ہیں، ہم کسی کو فریب دے کے نہیں مارتے، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلوہ، اللہم صلی علی۔ کہا میں علی کا بیٹا عباس ہوں۔ عزیزو امام علی کی یہ شجاعت تھی۔ عزیزو امام علی کا علم، نجف میں ایک عالم دین نے حرم امام علی میں یہ کہا کہ ہم نے تو تاریخ میں کہیں بھی عباس کا علم نہیں دیکھا، ہمیں نہیں لگتا عباس پڑھے تھے یا عباس کے پاس علم تھا۔ عزیزو مولا عباس نے خواب میں آ کے اس عالم دین سے کہا عالم دین تم کب سے علم حاصل کر رہے ہو؟ کہا 2-3 پشتوں سے۔ کہا کس کے علم سے؟ کہا آپ کے بابا امیر المومنین کے علم سے۔ کہا تم کئی نسلوں سے آئی ہوئی کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہو تو عالم دین بن گئے۔ میں وہ ہوں جو علی کی زبان چوسا ہے۔ تو سوچو عزیزو، کہا میرے بابا جب کعبہ میں پیدا ہوئے نبی کریم کی زبان چوس کے کہا توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبیر سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو سوچو اس کا بیٹا جو علی کی زبان چوسا ہو تو اس کا علم کیسا ہوگا؟ کہا دیکھیں وفا کہتے ہیں نا عباس کو، وفا کہتے ہیں نا۔ کہا وفا کی دنیا میں بہترین مثال اسے کہتے ہیں کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹا خاموش ہوتا ہے۔
امام مولا عباس نے کبھی نہیں چاہا کہ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے میں بڑھ کے لوگوں کے اس سوال کا جواب دوں. کہا یہ وفا کی منزل پہ مولا عباس فائز تھے. کہا کبھی نہیں چاہا کہ میں حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جواب دوں. عزیزو بس آپ کی زحمت تو تمام کر رہا ہوں. کبھی وقت ملا مسلسل انشاءاللہ 1-2 گھنٹے نہیں کئی اشرے کی ضرورت ہے صرف نام مولا عباس پہ. کئی ہزار کتابوں کو پڑھیں تو فضیلت عباس کم ہے عزیزو. لیکن وقت ملا انشاءاللہ تو ضرور بتاؤں گا. جب بھی آپ کے دیار میں آیا تو وقت کے حالات کی زنجیر نے قید کیا ہے, ورنہ کبھی وقت ملے تو بتاؤں گا آپ کو. کسی بھی ٹاپک پہ یا جس کے بھی حوالے سے رہی مجلس تو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے دن ایران سے آیا ہوں آپ کو ان کی فضیلت کو بیان کروں جس کی مجلس بپا ہو رہی ہے. کم از کم اس سے معاشرہ ہمارا معرفت شناس ہو جائے گا. ورنہ ہم امام حسن یا چوتھے امام کے بعد کسی امام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, نہ ماں کا نام, نہ دادا کا نام, دادی کا نام. عزیزو کہا مولا عباس کی فضیلت, مولا عباس کی منزلت تمام تر لوگوں میں یکجا تھی. عزیزو اہل بیت کی خاندان میں جس کی شجاعت کا ڈنکا ہو اسے عباس کہتے ہیں. اہل بیت کی خاندان میں جس کے حسن کا چرچا ہو اسے عباس کہتے ہیں. عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. عزیزو مولا عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. عزیزو آپ جانتے ہیں باب الحوائج 4 لوگوں کو کہا جاتا ہے. پہلا جناب سکینہ جناب علی اصغر کے لقب میں آتا ہے باب الحوائج. 7ویں امام کے لقب میں آتا ہے باب الحوائج. ایک لقب ہے جو مولا عباس کی ماں کو ملا ہے, ام البنین بھی باب الحوائج ہیں عزیزو, باب الحوائج ہیں عزیزو. عزیزو مولا عباس اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں نا جو اپنی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ باوفا بن کے رہا, اہل بیت کے ساتھ باوفا بن کے رہا, شہادت کے بعد بھی غازی باوفا بن کے رہا, نیزے پہ سر غازی کا نہیں ٹھہر رہا ہے. ارے ملاؤنوں نے ایک نیزے میں رسی باندھی, ایک کان سے دوسرے کان سے نکالا ہے, گہوار کے گردن میں ٹانگ دیا. کربلا سے شام تک کا جو سفر تھا نا عزیزو, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے عزیزو. عزیزو گریہ کرے عزیزو. کربلا کے میدان میں بین الحرمین میں ایک عرب تھا, ہر روز امام مظلوم کربلا کی زیارت کو جاتا تھا. ایک مرتبہ جناب زہرا اس کی خواب میں آئی, آنے کے بعد کہتی ہے اے عرب تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا؟ کہا نہیں بی بی میں ہر روز جاتا ہوں. کہا نہیں میں اب مولا حسین کے اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. ارے تم میرے عباس کی زیارت کو نہیں جاتے. اجرکم اللہ. عزیز و غازی کا نام باب الحوائج ہے. اپنی دعاؤں میں اپنی اس مصائب میں اپنی نیک حاجتوں کو بیان کریے گا عزیزو, یقیناً میرا مولا آپ کی نیک حاجتوں کو پورا کرے گا. عزیزو جب رہوار کی گردن میں یہ سفر طے کرتا ہوا شام میں پہنچا ہے نا عزیزو, آپ نے 40 منا لی ہے, چہلم منا لی ہے, لیکن ذرا زہرا کے لال سے پوچھیں, ذرا زہرا کی بیٹی زینب سے پوچھیں, جب لٹے ہوئے تبرکات واپس آئے ہیں نا, 2 تبرکات کو دیکھ کے زینب تڑپ گئی. پہلی تبرکات سکینہ کی چادر آئی ہے. اے فروات, اے رباب, اس چادر کو سکینہ کے قبر پہ رکھ دو. ارے یہ بچی کربلا سے شام تک اپنے ننھے ہاتھوں سے پردہ کرتے ہوئے آئی ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک امانت اور آئی ہے عزیزو, ایک امانت اور آئی ہے دربار شام میں. ایک سر آیا ہے تشت میں رکھا ہوا. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی, سید سجاد کو آواز دیا, اے بیٹا سجاد یہ کس شہید کا سر ہے؟ ارے پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے, یہ کون شہید ہے, یہ کس کا سر ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد آئے, آنے کے بعد اپنی نظروں کو جھکا لیے. اے پپی اماں یہ کسی اور کا سر نہیں ہے, ارے میرے چچا عباس کا
सर है। अरे घोड़े की रहवार में बंधा हुआ, घोड़े की टापों से इतना टकराया कि मेरे चचा का सर जख्मी हो गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के दो चार फिक्रे अजीजों जो करबला में गए अरबईन के लिए, उनको लाखों सलाम। हे मौला हमारी भी ज़ियारत को कबूल कीजिएगा, हे मौला हमें भी अगले बरस बुलाइएगा। अजीजों आप जानते हैं जब लुटा हुआ काफिला करबला पहुंचा है ना, तो जनाबे ज़ैनब ने शाम की औरतों से कहा, ए शाम की औरतों, जब भी वक्त मिले जिंदा के करीब जाके एक चिराग रोशन करना। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे, खुदा आपको कोई गम न दे। ए शाम की औरतों, जिंदा के करीब जाके एक चिराग रोशन करना। अरे ये 3 साला बच्ची अंधेरे से घबरा जाती है। अजरुकुम अल्लाह, लुटा हुआ काफिला चला है अजीजों। सबसे पहले जो करबला अरबईन का ज़ाहिर बना है ना, वो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी है अजीजों। वो करबला में पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद फुरात में गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अजीजों सुनेंगे जाबिर ने क्या कहा, नबी का नवासा, नबी के नवासे के बारे में क्या शिकवा किया। नबी के सहाबी जाबिर कहते हैं, ए नहरे फुरात, तू करबला में रही नवासा रसूल प्यासा शहीद किया गया। ए नहरे फुरात, तू करबला में थी, अहले बैत के घराने प्यासे रहे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अरे लुटे हुए काफिले के साथ सैयदे सज्जाद आ रहे थे, जनाबे ज़ैनब आ रही थी। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने सारी महमिलों को उतारा, लेकिन ज़ैनब ने माजाए की कब्र को अपने आप को गिराया। ए भैया, अरे ज़ैनब वापस आई है आपका चेहलुम करने। ए भैया, जब ज़ैनब यहाँ से गई थी तो हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे। ए भैया, ये ज़ैनब आपको कफन न दे सकी। ए भैया, एक अमानत मैंने शाम में छोड़ दी है। ए भैया, लुटे हुए काफिले की सालार ज़ैनब है। अजीजों, आखिरी फिक्रा, लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा है। एक मर्तबा कब्रे नबी पे ज़ैनब गई। ए नाना, इन नामहरमों की कब्र ना होती तो ज़ैनब वो निशान दिखाती जो उम्मत ने दिया है। ए नाना, इन नामहरमों की कब्र ना होती, ज़ैनब वो निशान दिखाती जो ताज़ियानों के निशान है। सारी दुनिया ये देखती रही, ज़ैनब कभी अभी अपने बच्चों पे न रोई। अरे ज़ैनब सहने खाना में पहुंची, 2 छोटे छोटे मुसल्ले देखे। ज़ैनब आखिर माँ थी अजीजों, करबला का रुख करके कहती है, ए औनो मोहम्मद, अरे तुम्हारे बाद ज़ैनब को मर जाने का जी चाहता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जिन मरहूमीन की मजलिस है उनके तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। परवरदिगार आलम, जो हजरात इस फर्श अज़ा पे बैठे हैं, जो हजरात इस फर्श अज़ा पे ना आ सके हैं, माबूद उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है इमाम हुसैन की मज़लूमियत का, तुझे वास्ता है जनाब ज़ैनब की लुटी हुई चादर का। इस दौर में सबसे अफजल दुआ हमारे इमाम, वक्त के इमाम का ज़हूर फरमा। जो भी इस फर्श अज़ा पे मोमिनीन बैठे हैं, अगर वो बे औलाद हैं तो जनाब सकीना के सदक़े में उन्हें औलाद नगीना अता फरमा। जनाब सैयद सज्जाद के सदक़े में एक मोमिन, एक मर्द मोमिन बीमार है, जनाब बदर नासिर अली कत्तान साहब, जो काफ़ी अलील हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। माबूद उन्हें भी जल शिफा अता फरमा।
ماتم حسین.